خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، پر جب کوئی آدمی اس خیال کو پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهْ، اور اس خیال کو چھوڑ دے۔ متفق علیہ، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ بیان چل رہا ہے دلوں میں وساوس اور برے خیالات آنے کا۔ اس سلسلے میں پہلے دو روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہیں جن کا بیان کل کیا گیا۔ مذکورہ روایت اور اس کے بعد والی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے برے خیالات سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب شیطان کا وسوسہ تمہارے دل کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک برے وسوسے کا ذکر بھی فرما دیا۔ یوں تو انسان کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں، بہت سے برے وسوسے انسان کے دل کے اندر انگڑائیاں لیتے ہیں، لیکن اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شمار وساوس جو انسان کے دل میں قرار پکڑتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ان میں سے خیال یہ ہے کہ شیطان آ کر بندے سے سوال کرتا ہے، اور یہ سوال اس کا وسوسے اور خیالات ہی کے تحت ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، پھر فلاں کو کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے بنایا، اللہ نے، زمین کس نے بنائی، اللہ نے۔ پھر وہ ذہن میں انسان کے سوال ڈالتا ہے کہ اب یہ بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو آپ کے رب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ بڑوں کے نہیں بچوں کے بھی آتے ہیں کہ ابو یہ کس نے بنایا، اگر اللہ نے، اگر اللہ کو کس نے بنایا۔ بچوں کے ذہن تک بھی اس خیال سے بعید نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ، جب انسان اس خیال کو پہنچے اور یہ خیال اور وسوسہ انسان کے دل میں آئے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهْ، اور اس خیال سے علیحدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ اس خیال کو دور کرنے والا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، بس یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اب شیطان دور ہوگا اور اس کا جو وسوسہ ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے دور کر دیا جائے گا۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب انسان خالی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اسی وقت انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے پھر وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو وَلْيَنْتَ، اس خیال کو دور کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اس خیال کو دور کر دے۔
تو اس کے ایک طریقہ تو یہ کہ آدمی خالی بیٹھا ہوا ہے کسی کام میں مشغول ہو جائے، جس جگہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، لیٹا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اس طریقے سے برے خیالات سے آدمی کو نجات حاصل ہوگی۔ دوسرے جب اس طرح کا سوال انسان کے ذہن میں آئے کہ رب کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی آیت کریمہ پڑھے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے بھی انسان کے ذہن میں جو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مختصر سا جملہ ہے، آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ یقال یہاں تک کہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، اس تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فمن خلق اللہ، پس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلک شیئا، پس جو آدمی اس طرح کا کوئی خیال اپنے دل کے اندر پائے، فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، تو چاہیے کہ وہ آدمی اقرار کرے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ متفق علیہ، اس روایت کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر کرے۔ اب ایمان سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا نام اپنے زبان پر لائے گا آمنت باللہ ورسولی، تو اب اللہ کے ذکر کی وجہ سے انسان کے پاس جو شیطان وسوسے ڈال رہا تھا اسے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور وہ اللہ کے نام کی وجہ سے دور بھاگ جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی سوال ہے جو پہلی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے، اور یہاں دوسرے الفاظ بیان کیے فلیقل آمنت باللہ ورسولہ۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے شیطان اس طرح کے وساوس ڈالنے سے رک جاتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیایا ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، رواہ مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا ایک ساتھی جناتوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک ساتھی جنات میں سے ہوتا ہے اور ایک فرشتوں میں سے ہوتا ہے۔ قالو، لوگوں نے سوال کیا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہوتے ہیں جنات بھی ہوتا ہے؟ تو وَإِيَّايَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پر میری مدد فرمائی، فَأَسْلَمَ، پس وہ اسلام لے آیا، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، پس وہ مجھے خیر کے سوا کسی بات کا حکم نہیں کرتا، وہ اچھے خیالات ڈالتا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو جناتوں میں سے ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کے اندر اچھے خیالات ڈالتا ہے، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، گناہ سے بچو، اور شیطان وہ برے خیالات ڈالتا ہے کہ چوری کر، زنا کر، بدنظری کر، شراب استعمال کر، نماز چھوڑ۔ تو اس طرح کے خیالات
وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھی تھا اور ساتھ میں شیطان بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، فاسلما، وہ مسلمان ہو گیا ہے، تابعدار بن گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شیطان تمام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ جب آپ کی صحبت کی وجہ سے ایک شیطان بھی مسلمان بن سکتا ہے تو پھر صحابہ کرام کی ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ بس اسی ایک روایت سے آدمی سوچ سکتا ہے اور اندازہ لگا سکتا ہے صحابہ کے ایمان کے معیار کا۔ فلا یامرنی الا بخیر، اللہ کے رسول فرما دے مجھے خیر کے سوا کسی بات کا حکم نہیں کرتا، بس خیر۔ کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب مسلمان رسول اللہ کے ذہن میں کسی غلط بات کو القاء نہیں کر سکتا، غلط بات نہیں ڈال سکتا۔ اب جو بھی وہ بات ذہن کے اندر ڈالتا ہے وہ خیر کے سوا کوئی اور نہیں ہوتی۔ بہرحال مذکورہ اور اس کے مابعد بھی روایات آ رہی ہیں۔ ان روایات میں صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے جو وسوسے کا بیان کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے انہی کے متعلق ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی انسان ہو، وسوسے آتے ہی ہیں، جیسا کل اس کی تفصیل عرض کر دی گئی تھی۔ تو آدمی ان وساوس سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جب وساوس انسان کے ذہن میں اولاً منتقل ہوتے ہیں اور پھر انسان ان کی جانب ذہن لگا دیتا ہے، پھر وہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اولاً دل میں خیال آتا ہے، وہ خیال آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کے بارے میں تھوڑی سوچ لگا دے، سوچنے لگ جائے اس کے بارے میں، پھر وہ دل کے اندر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کسی غلط عقیدے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ خود کو مسلمان بھی کہتا رہتا ہے لیکن ایمان اس کا مشتبہ ہو جاتا ہے، اسے خود اپنے عقائد پر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں رہتا، وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں ہے۔ تو گرچہ وہ اپنی زبان سے دعویٰ بھی کرتا رہے گا لیکن ان وساوس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر مسلمان کے ایمان کی کتنی فکر ہے کہ آپ نے ان وسوسوں کا علاج بھی بتایا ہے جو انسان کے ایمان کو کسی صورت میں جا کے برباد کر سکتے تھے، کہ جیسے ہی وسوسہ آئے تو اس وسوسے کا علاج کر، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے آمنت باللہ ورسولہ کے الفاظ کہہ کر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ کر۔ اور پناہ مانگنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہر مسلمان کے یاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور جملے اس کے ساتھ بہت سے ہیں، لیکن عام مسلمان چونکہ الفاظ جانتا ہے اسی لیے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بس یہ آدمی پڑھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پناہ میں آ جائے گا اور شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس لیے کہ بغیر اللہ کی پناہ کے شیطانی حملوں سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی پناہ کا ذکر کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ اگر اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے تو پھر شیطان وسوسے ڈالے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کے بعد انسان کا ذہن صاف ہونا چاہیے، وسوسوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔